وفات کے بعد بھی ہوگا. ارشاد ہوا کہ وفات کے بعد بھی مجھ پر درود پیش کیا جاتا رہے گا، کیونکہ اس عالم میں جا کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے ہیں، اور یہ زندگی روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہوتی ہے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام فرما دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھا جاوے، لہٰذا اللہ کا نبی زندہ رہتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام اس عالم سے منتقل ہو کر حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں اور رزق بھی پاتے ہیں. یہ رزق اسی عالم کے مناسب ہے. جیسا یہاں پر جو رزق ملتا ہے لوگ کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو تو اسے سیر ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہاں پر بھی جو تو وہ انبیاء اکرام اور تمام کے تمام شہداء اور مومنین بھی جو ہے سیر ہوتے ہیں. اسی عالم کے مناسب ہے. شہداء کے متعلق بھی رزق ملنا وارد ہوا ہے، لیکن حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی حیات اور مرزوقیت شہداء سے اکمل ہے، یعنی ان سے بھی زیادہ جو ہے ان کو انبیاء کو ملتا ہے. حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اشعاعت اللمعات شرح مشکوات میں لکھا ہے، حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی حیات کا ایسا مسئلہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ کسی کو اس میں اختلاف نہیں، اور یہ حیات جسمانی ہے جیسا کہ دنیا میں تھی. ان کی زندگی روحانی اور معنوی نہ سمجھی جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے اور مدینے کے درمیان سفر کر رہے تھے. آپ نے ایک وادی کے متعلق دریافت کیا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ حاضرین نے جواب دیا کہ یہ وادی ارزق ہے. وادی کا نام، اللہ کے رسول جب جا رہے تھے سفر میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ وادی کون سی ہے، تو یہ وادی کا نام بتایا گیا کہ یہ ارزق ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہ فرما کر ان کا رنگ اور بالوں کی کیفیت کچھ بیان فرمائی اور فرمایا کہ وہ اس حال میں نظر آ رہے ہیں کہ اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں ڈالے ہوئے اور اپنے رب کے نام کی تلبیہ زور زور سے پڑھتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں. دیکھیے، انبیاء کو دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، وہ ہمارے درمیان میں ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، انبیاء کی زندگی ہمارے درمیان میں بالکل اسی طرح ہے، بس جیسا کہ ہمارے درمیان میں اور ملائکہ کے درمیان میں حجاب ہے. ملائکہ موجود ہے، اس کا ایمان ہے، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. اسی طرح سے انبیاء بھی موجود ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کو دیکھنے والی آنکھیں چاہیے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اور آگے چلے، حتیٰ کہ ایک وادی آئی جس کے متعلق فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ حاضرین نے جواب دیا کہ یہ وادی ہرشے نامی ہے، یا بجائے ہرشا کے لفتہ کہا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ سرخ اونٹنی پر سوار ہے اور ان کے جسم پر اون کا جھبا ہے اور ان کی اونٹنی کی لگام درخت کی چھال کی ہے. تلبیہ پڑھتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں. اس کی روایت مسلم شریف میں ہے. اس مبارک حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ، حضرت یونس علیہ السلام کو بحالت بیداری، دیکھیے آپ، خواب میں دیکھنا وہ حجاب الگ ہے، لیکن بیداری کے اندر دیکھنے والا حجاب کیسا ہے؟ اس کے لیے دیکھنے والی آنکھیں چاہیے. بحالت بیداری تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا. معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی حیات برزخی اس قدر اکمل اور اس قدر رفیع ہے کہ اس دنیا میں تشریف لا سکتے ہیں. انبیاء علیہ السلام اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. سرور دو عالم، سرور کائنات علیہ تحیت والسلام
جو تمام انبیاء کا سردار ہے اور آپ ہی کی محبت میں تمام کائناتیں بنائی گئی ہیں، تو آپ اپنی خبر مبارک میں ہی قید نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ آ رہے ہیں وادی میں ازرق میں، حضرت یونس آ رہے ہیں وہاں سے حرش وادی میں، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہیں نہیں جا سکتے؟ کم سے کم ہم کو دربار کعبہ شریف کے اندر ہی آ جاوے، اللہ کے رسول وہاں پر بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو کوئی قید نہیں ہے، پڑھ کے دیکھ درود تیرے سامنے کیسا آتے ہیں آقا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس دنیا میں تشریف لا سکتے ہیں انبیاء اور مناسک حج ادا کر سکتے ہیں، اور ان کا دیکھا جانا بھی ممکن ہے۔ بعض بزرگوں سے جو منقول ہے کہ انہوں نے حضرت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا ہے، تو یہ قابل تکذیب نہیں ہے۔ حالت بیداری میں اگرچہ کسی بزرگان دین نے دیکھ لیا ہے، دیکھیے انبیاء علیہ السلام کے جسموں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جسموں کو کھانے سے زمین پر حرام کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہے۔ تو ایسے ایسے علماء اور مجتہدین اور فقہا ہیں کہ انہوں نے بیداری میں بھی اللہ کے رسول کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی تکذیب بھی جو ہے نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی تصدیق نہ کرے تو جھٹلانا بھی بیجا ہے۔ اگر تصدیق نہیں کر سکتے ہیں آپ، تصدیق اگر اس کو صحیح نہیں مان رہے ہیں تو اس کو جھوٹا بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔ معراج شریف کا واقعہ جو کتب احادیث میں آیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو میں ان کا امام بنا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات دنیاوی ہی میں تھے۔ معراج کی رات میں بیت المقدس میں تمام انبیاء کو جمع کر دیا گیا اور آپ نے وہاں پر امامت کی۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات برزخی کی زندگی تھی؟ نہیں، بلکہ آپ عالم خلق میں رہتے ہوئے عالم برزخ والوں کی نماز پڑھائی ہے، تو وہ لوگ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ یا ایتھا النفس ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کی جنت کا مطلب ہے کہ انسان کی ہر وہ حاجت وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ اللہ کی عبادت گار بندوں میں جب بندے داخل ہو جاتے ہیں تو اس کی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام کائناتوں کے اندر جہاں چاہے جس وقت چاہے جا سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی امامت کرتے وقت معراج کی رات بیت المقدس میں، وہ آپ کی برزخی والی زندگی نہیں تھی بلکہ حیات دنیاوی ہی میں تھے، اور جن نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی وہ حیات برزخی میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اس دنیا میں نہیں ہے مگر حیات برزخی میں بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ فوت نہیں ہوئے ہیں، یعنی آپ اپنے جسم اثر سے مفارقت نہیں حاصل کیے ہیں، بلکہ ان کی یہی حیات دنیاوی جاری ہے تاکہ آ کے دوبارہ تشریف لا کر وفات پائیں۔ بعض شہدائے احد کے جسم سے برسانہ برس کے بعد صحیح و سالم پائے گئے۔ بعض شہدائے احد کے جسم برسانہ برس کے بعد بھی جو ہے صحیح و سالم پائے گئے۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ میں لکھا ہے کہ عمرو بن جموح اور عبداللہ بن عمرو کی قبر کو پانی کے بہاؤ نے کھود دیا تھا۔ یہ دونوں انصاری تھے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور ایک ہی قبر میں دونوں کو دفن کر دیا گیا تھا۔ جب پانی نے قبر کو کھود ڈالا تو دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے ان کی قبر کھودی گئی، تو اس حالت میں پائے گئے کہ ان کے جسموں میں ذرا بھی فرق نہ آیا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کل ہی وفات پائی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ غزوہ احد کو 46 ایئر گزر چکے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے امارت میں مدینہ طیبہ میں نہر نکالنے کا ارادہ کیا۔ فرمایا اس کی گزرگاہ میں احد کا قبرستان پڑ گیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اپنے عزیزوں کی نعشیں یہاں سے اٹھا کر منتقل کر لیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں صحابہ کے اندر اتنا ایمان تھا، اتنا یقین تھا، اتنا اعتماد تھا
کہ ان کے جو عزیز و اقارب فوت ہوئے مدفون قبروں میں ہیں، ان جس نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور خاص طور سے شہدائے احد ہے، احد کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، تو ان کے جسموں کو مٹی کبھی کھا نہیں سکتی۔ اسی لیے آپ اپنے پورے اعتماد کے ساتھ میں اعلان فرمایا کہ اپنے اپنے عزیزوں کی قبروں کو یہاں سے کھودو اور دوسری طرف لے جا کر دفناؤ، یہاں سے اٹھا کر منتقل کر لیں۔ جب ان سے اس غرض سے نعشیں نکالی گئی تو بالکل اپنی اصلی حالت پر تر و تازہ معلوم ہوتی تھیں۔ اسی وقت یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ کھدوائی کرتے ہوئے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک قدم میں کھدا لگ گیا، تو اسی وقت خون جاری ہو گیا۔ یہ واقعہ غزوہ احد سے 50 سال بعد کا ہے۔ مختصر تذکرہ قرطبی میں یہ لکھا ہے۔ شہدائے احد کے علاوہ اور بھی بعض اکابر امت کے متعلق سیرہ و تاریخ کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ دفن کرنے کے بعد بھی جب برسانہ برس کے بعد دیکھے گئے تو ان کے جسموں میں کوئی تغیر و تبدیلی نہ ہوئی تھی۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے متعلق تو حدیث شریف میں قطعی فیصلہ ہے کہ ان کے جسموں کو زمین گلا نہیں سکتی، لیکن کسی غیر نبی کو بھی اللہ رب العزت یہ شرف بخشے تو ان کی رحمت اور قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، یعنی انبیاء کے علاوہ بھی صحابہ کے لیے بھی یہ چیز بعید نہیں ہے۔ اللہم انا نسألک خیر الحیات، اللہم انا نسألک خیر الحیات وخير الممات وأن تغفر لنا وترحمنا ونتوب علينا إنك أنت ربنا أنت مولانا وأنت لنا نعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللہ ہم تمام کی مغفرت فرمائے یا رب العالمین، ہمارے جسموں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے جسموں کو قبر کے سانپ، بچھو، اژدہے، عذاب آگ کے عذاب سے جو تو پناہ عطا فرما یا رب العالمین. ہمیں قبر میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، ثابت قدمی سے سوال و جواب کی توفیق عطا فرما. اللہ یا رب العالمین، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو، ہماری آفتوں کو، ہماری مصیبتوں کو دور کر دے یا رب العالمین. یا رب العالمین ہم تمام کو نیک اور ایک اور صالح بنا دے یا رب العالمین. یا اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کی نشست میں انشاءاللہ حالت دوزخ یعنی حالت جہنم جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجموعی طور پر بیان کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.